بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بلعام بن باورہ کا قصہ پیش خدمت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے بلعام سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرے۔ ناظرین، بلعام بن باورہ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ ناظرین، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے سے رک گیا، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور بنی اسرائیل کے پڑاؤ کی طرف چل پڑا۔ جوں ہی لشکر پر نگاہ پڑی تو گدھی بیٹھ گئی۔ بلعام نے گدھی کو مارا حتیٰ کہ وہ کھڑی ہو گئی اور کچھ ہی دور چلی، لیکن پھر بیٹھ گئی۔ بلعام نے اس مرتبہ گدھی کو پہلے سے کہیں زیادہ مارا، تب وہ اٹھی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ تیسری مرتبہ اس نے پورا زور لگایا لیکن گدھی نہ اٹھی اور گویا ہوئی، بلعام کہاں جانا چاہتا ہے؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل ایمان کے حق میں بد دعا کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی بلعام گدھی سے نہ اترا اور اسے برابر مارتا رہا۔ آخر کار گدھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے لے کر چل پڑی۔ جب وہ حسبان پہاڑ پر چڑھا اور لشکر موسوی پر نظر پڑی تو بد دعا کے لیے زبان کھولی، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا، اور بجائے بد دعا کے اس کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دعائیں نکلنے لگیں، اور خود اپنی قوم کے حق میں زبان پر بد دعا کے کلمات جاری ہو گئے۔ لوگوں نے اسے بہت ملامت کیا۔ بلعام نے معذرت کی اور کہا کہ کیا کروں، کوشش کے باوجود بھی زبان پر قدرت نہیں۔ ایسے میں اس کی زبان باہر نکل کر سینے پر لٹک گئی۔ کہنے لگا، میں دنیا و آخرت میں نامراد ٹھہرا اور میرے پاس سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں رہا، اور پھر وہ پہلے سے زیادہ شر پسند ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر سامان بیچنے والیوں کے روپ میں اسرائیلی لشکر میں بھیجو، تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ زنا کے گناہ میں مبتلا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی زنا کر لیا تو ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ سو ان لوگوں نے بلعام کے مشورے پر عمل کیا، اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر اسرائیلی لشکر میں بھیجا تاکہ بنی اسرائیل گناہ میں مبتلا ہو کر نصرت خداوندی سے محروم ہو جائیں۔ کسبتی نامی عورت بنی اسرائیل کے زمری بن شلوم نامی سردار کو پھانسنے میں کامیاب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ زمری کا تعلق شمعون بن یعقوب کی اولاد سے تھا۔ زمری اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی پاداش میں بنی اسرائیل کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وبا پورے لشکر میں پھیل گئی۔ جب اس کی اطلاع فخاس بن عزار بن ہارون کو ہوئی تو اس نے اپنا لوہے کا حربہ لیا اور زمری اور کسبتی کے خیمے میں گھس کر دونوں کو چھید ڈالا۔ فخاس انہیں خیمے سے باہر نکال لایا اور حربہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے ایک پہلو پر سہارا لیے ہوئے تھا اور حربہ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس پر زور دے کر کھڑا تھا۔ پھر اس نے نیزہ چبھو کر دونوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، الہی جو تیری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ طاعون جاتا رہا۔ اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 70,000 تھی، یا کم از کم 20,000۔ فخاس اپنے باپ انیرا بن ہارون کا پہلوٹا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل فخاس کے لیے اپنی قربانی کا ایک خاص حصہ وقف کرتے تھے اور کھیتی باڑی اور پھلوں سے کچھ حصہ اس کے نام کا نکالتے تھے۔ اسی طرح جانوروں کے پہلے پھل فخاس کی اولاد کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔